احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سعید مغل صاحب اور محترم سعید دریشہ صاحب، محترم عبدالرؤوف صاحب، محترم جمیل صاحب، شہزاد صاحب اور جملہ معزز شرکاء اور مقامی قیادت تحریک منہاج القرآن، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نماز جمعہ بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں چونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آپ لوگ دن رات میلاد کی محفل میں آ جا رہے ہیں، تو آج کی گفتگو میں نے اس حوالے سے ایک الگ پہلو پر بات کرنی ہے اور اسی بات کرنے کے حوالے سے میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اس مہینے میں محبت رسول کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، دن رات ہوتا ہے، ہمہ وقت ہوتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ بتائیے، محبت رسول کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری محبتیں رکھ دی، یعنی انسان کو جب اللہ نے تخلیق کی تھی نا، تو تخلیق کے اندر کچھ چیزیں بطور حصہ تخلیق انسان کے وجود کے اندر رکھ دی گئی۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ماحول سے کوئی شے سیکھ کے اس کے اندر جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر کوئی شے تخلیقی عنصر کے طور پہ ہی اللہ نے رکھ دی۔ مثلا یہ ایک عمارت ہے، یہ مسجد کی، اس عمارت کے بننے میں، یہ مسجد میں آپ کو پتہ ہے سیمنٹ بھی لگا، اینٹیں بھی لگی، سریا بھی لگا اور بہت ساری یہ دروازے، چوکھاٹ، یہ سب کچھ لگا نا، یہ لگ کے یہ بن گیا۔ اب جب یہ بن گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یا اس کی تخلیق میں یا اس کے بننے میں فلاں 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 4 5 8 10 15 20 چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے خارج میں بھی ایک ماحول ہے، باہر ظاہر ہے جو باہر میں ہے، اگر باہر کہیں سے ہر وقت کالا دھواں اٹھے گا تو باہر کی دیواروں کو کالا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ لیکن وہ جو کالا پن ہوگا، آپ کہیں گے کہ اس کا اس کے اندر کی ساخت سے تعلق نہیں ہے، وہ باہر کی کوئی شے ہے جو اس کو اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو کچھ چیزیں انسان کے وجود میں رکھ دیں، اندر رکھ دیں، جیسے کہ میں نے عمارت کی مثال دی۔ ان عناصر تخلیق میں سے ایک چیز تھی محبت۔ کیا تھی؟ محبت صاحبان کرنی نہیں پڑتی، بلکہ محبت آپ کے اندر رکھی جاتی ہے اور یہ ہوتی ہے۔ محبت کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اندر سے رکھی ہوئی ہے، بس باہر سے وہ موقع میسر آتا ہے کہ جو اندر رکھی ہوئی وہ جو ہے روشنی ہے وہ بھڑک جاتی ہے۔ اور وہ محبتیں پھر کئی قسم کی ہیں۔ آپ کو کیا اپنے باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ ماں سے نہیں ہوتی، بیوی سے نہیں ہوتی، بچوں سے نہیں ہوتی، اساتذہ سے نہیں ہوتی، کسی بھی شخص سے محبت ہو سکتی ہے۔ جو محبت کا جذبہ عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، محبت جو فطرت انسانی کا حصہ ہے اس کو بیان کیا، اور اس کی بڑی 6 اقسام بیان کی، 6 سے 7 اقسام جو انسان کے اندر موجود ہے۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اب سمجھ لیجئے مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری محبتیں میں نے تیرے اندر ہے بندے رکھ دی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہ کر، بچے کے ساتھ نہ کر، باپ کے ساتھ نہ کر، ماں کے ساتھ نہ کر۔ مال و دولت کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ہے۔ اچھے گھر کی محبت نہیں ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے، بھی میں بتا دوں،
قرآن مجید نے کہا یہ سب محبتیں بندے کے اندر ہیں اور ان میں سے کوئی محبت بھی غلط نہیں اگر اپنی حد کے اندر رہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب محبت پر حدیں اٹھا دی جاتی ہیں اور محبت یہ ان چیزوں کی محبت ہی انسان کا مطمع نظر بن جاتی ہے, وہاں سے قرآن کہتا ہے تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اگر ان حدود کو ان محبتوں کو ایک حد کے اندر رکھا جائے تو قرآن کہتا ہے یہ پھر انسان کا حسن بن جاتا ہے. آپ دیکھیے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور بیٹی, اللہ نے ایک ایک رشتہ گنوایا, تسی اندازہ کرو, آباؤکم, آبا باپ سے لے کر اوپر تک جتنی پشتے ہیں وہ آباؤکم میں ہیں. پھر فرمایا وابناؤکم, بیٹا یا بیٹی اور اس کے نیچے جتنی پشتے ہیں پوتے پر پوتے وہ سب ابناؤکم میں. پھر فرمایا واخواتکم, بہن اور بھائی. پھر فرمایا اس کے علاوہ بیویاں. پھر فرمایا اور باقی رشتہ دار. پھر فرمایا وہ مال اے بندے جس کے حاصل کرنے کے لیے تو مارا مارا پھرتا. پھر فرمایا وہ تجارت, وہ کاروبار اور وہ نوکری جس کے ہر دم کھو جانے کا تجھے ڈر رہتا ہے اور تو ہمہ وقت اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ سب ہماری فطرت کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں جو قرآن نے باہر آ کے بتا دی ہیں؟ بتائیے ہیں نا یہ سب کچھ. پھر آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور بڑے بڑے گھر, خوبصورت گھر جن میں رہنے کو تم بڑا پسند کرتے ہو, گھروں کو پسند کرتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ جس کے پاس چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا بنانا چاہتا ہے, جس کے پاس ہے نہیں ہے وہ بنانا چاہتا ہے, جس کے پاس ایک ہے وہ دوسرے کی جستجو میں. تو فرمایا یہ گھر یہ سب کچھ جو ہے نا, اب 8 چیزیں گنوا دی, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, بیوی, پورا خاندان, مال, اور اس کے بعد تجارت, اور اس کے بعد مکانات. فرمایا یہ جتنی محبتیں, یہ جتنی قسمیں ہیں اے بندے یہ اپنے اندر رکھ, لیکن ایک چیز کو ہمیشہ نگہبانی کرتا رہے کہ اگر یہ محبت ان 8 میں سے کوئی بھی ایک محبت اپنے خاص سطح اور خاص درجے سے بڑھنے لگ جائے اور بڑھنے لگ جائے اور اتنی بڑھے کہ 2 چیزوں کے راہ میں رکاوٹ بن جائے تو سمجھ لے کہ وہ محبت جو جائز تھی وہ وہاں اس حد سے بڑھ کے حرام ہو جاتی ہے. اس حد سے نہیں بڑھنے دینا, چونکہ جب وہ حد سے بڑھے گی تو جو تیرا مقام انسانیت ہے تجھے اس سے گرا دے گی, جو تیرا مقصد انسانیت ہے تجھے اس سے گرا دے گی, اور جس کی طرف تجھے اللہ اور اللہ کا رسول لے جانا چاہتا ہے تجھے اس سے گرا دے گی. وہ کیا ہے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر ان میں سے کوئی ایک محبت, وہ مال کی ہو, وہ جان کی ہو, وہ بیوی بچوں کی ہو, وہ بیٹوں کی ہو, وہ بیٹیوں کی ہو, وہ ماں باپ کی ہو, وہ گھروں کی ہو, وہ تجارت کی ہو, ان تمام میں سے کوئی بھی ایک محبت اگر اپنے درجے میں جو دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے اس کے برابر آ گئی یا اس سے اوپر نکل گئی, فرمایا پھر تو تباہ ہو گیا. اس کو رکھ اور ان میں سے ہر محبت کو رکھ, مگر یہ سب محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے اور اس کے تابع رہیں. اب اس کے 2 مطلب ہیں. اس کے کتنے مطلب ہیں؟ ایک مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے, ایک مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ محبتیں اللہ اور رسول کی محبت سے اونچی نہ جائیں, بالکل واضح بات ہے. اور دوسرا اس کا جو اس کے اندر ایک اور معنی ہے, اور میرے نزدیک اصل معنی وہی ہے. اصل معنی یہ ہے کہ یہ محبت جتنی بھی ہو, اب مال کی محبت ہے تو مال کماتا ہے نا, بیوی کی محبت ہے تو شادی کرتا ہے نا, یہ سارا کچھ کرتا ہے بچوں کی, تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی محبت ان کے برابر نہ آئے, دوسرا یہ ہے کہ جو محبت جہاں بھی جتنی بھی کی جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق کی جائے. یعنی حرام رستہ اپنا کے اگر کوئی دعویٰ بھی کرے, ہے دعویٰ بھی کرے کہ اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے لیکن گھٹ ہے, کم ہے, لیکن اپنایا ہوا حرام رستہ ہے, تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنے کا جو قرآنی ضابطہ ہے یہ بات اس کے اندر آ جائے گی اور ٹکرا جائے گی. تو لہٰذا جتنی بھی محبت رکھنی ہے وہ ایک تو اللہ رسول کی محبت سے کم رکھنی ہے, اور دوسرا جتنی بھی محبت کو پروان چڑھانا ہے, مکان بنانا ہے, شادی کرنی ہے, بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروانا ہے, بہنوں کے ساتھ محبت, بھائیوں کے ساتھ محبت,
ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا، مگر ہر شے حلال طریقے سے کرنی ہے۔ اگر اس میں حرام کا دخل آیا تو پھر یہ مسئلہ اٹھ کے اس دائرے سے نکل جائے گا جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت یا اللہ رسول کے قانون کی محبت، ان دونوں سے کوئی شے نکلے گی تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب دو شرطیں ہو گئیں۔ اب کیا ہو گئیں؟ اور پھر دوسری بات بھی سن لیجیے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے کوئی محبت نہ بڑھے۔ پھر فرمایا وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جد و جہد کرتا ہے تو، جو کوشش کرتا ہے تو، جو اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے لیے اور دین کی قدروں کو، مردہ قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو تحریک منہاج القرآن کا مقصد اور منشا کیا ہے، جو قدریں مردہ ہو چکی ہیں ان قدروں کو پھر سے اٹھا کے زندہ کیا جائے۔ تو جو لوگ ان قدروں کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں، جو لوگ ان قدروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود باعزت لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے دروازوں پہ دھکے کھائیں؟ وہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ آپ کو ایک ایک کال کر کے، آج مصروفیت کا دن، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ اپنی جیب سے آپ کو فون کر کے بلاتے ہیں پروگراموں میں، ان کو کیا لگے؟ وہ کس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ وہ اپنا وقت نکال کے آتے ہیں، وہ اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ نے محبت کو جائز رکھنے کی دوسری شرط یہ بتائی ہے وجہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ جو محبتیں ہیں، تم باپ بیٹی گھر بار ہر شے سے محبت کرو، مگر جب اللہ کے دین کا کام کرنے کی کوشش اور اس کی جدوجہد کا معاملہ آئے تو خبردار ان میں سے کوئی محبت رکاوٹ نہ بنے۔ جب بلانے والے بلائیں، آپ ہر شے کو چھوڑ کر پھر ان کے ساتھ چلیں گے۔ اگر آپ ہر شے کو چھوڑ کے ان کے ساتھ نہیں چل رہے، کبھی مسئلہ آ گیا کہ جی بچہ بیمار ہے، بچہ کس کا نہیں بیمار ہوتا؟ ابھی مسئلہ آ گیا کہ جی گھر کے اندر وسائل نہیں ہیں، وسائل کی تنگی آج کل کس کو نہیں ہے؟ اگر مسئلہ آ گیا جی باپ بوڑھا ہے تو باپ کس کا بوڑھا نہیں ہے؟ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ محبت جسٹیفائیڈ اور محبت مضبوط اور محبت کامل صرف اس کی ہے جو ایک تو اس محبت پر ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے کہ اس حد سے نہیں نکلے گی، اور دوسری اس محبت کو اللہ کی راہ میں کام کرنے کی بارگاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے دیتی، اس کی محبت اس کی رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ بلکہ اگر اس بات کو یوں پلٹ کر کہا جائے تو اور خوب ہو جائے گی کہ وہ محبت اگر اس شرعی حدود میں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کا ساتھ دینے پر اس کو مددگار ثابت ہوگی، مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ایک تصور اور مضمون محبت قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب یہ ایک کسوٹی ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے۔ دیکھیے یہ قرآن، یہ سنت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ سب کچھ کس لیے آیا تھا؟ یہ معیار ہے۔ کیا ہے؟ مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ عظیم خلق ہے۔ اس کی جو تعبیر اور تشریح اور تفسیر حضور شیخ الاسلام کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کو میں اس سے جوڑوں گا، یہ بڑی خوبصورت بات۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا نا، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے۔ یہ خلق عظیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ کا اخلاق معیار حق ہے۔ اب اگر کوئی اچھا خلق کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا خلق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو خلق محمدی ہے وہ اچھا ہو گیا۔ اگر تمہارا اخلاق اخلاق محمدی کے ساتھ جڑ رہا ہے تو وہ اچھا ہو رہا ہے، اور اگر تمہاری سیرت محمدی سے جڑ رہی ہے تو اچھی ہو رہی ہے۔ اگر تمہارا عمل رسول کے تابع ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے، اور اگر اس سے دور ہو رہا ہے تو تمہارے پاس اور کوئی معیار ہو، اللہ کے حضور اور کوئی معیار قابل قبول ہی نہیں۔ یہ بالکل یہی بات یہاں پر ہوئی۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس محبتوں کے جسٹیفیکیشنوں کے معیار ہوں وہ تمہارے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس دو معیار ہیں۔ ایک معیار یہ کہ ہر محبت کو حاصل کرنے کی جو کوشش کی جائے وہ دائرہ شریعت کے اندر ہو، اور دوسری کوئی محبت اس طرح کی نہ پالی جائے جو راہ حق کی طرف نکلنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں رکاوٹ کھڑا کرے، آپ کو روکے۔ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر اگلی بعض محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ مال کے حرص میں اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ مال ہی مال سب کچھ بنا گیا، تو ان کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ آپ حق کے ساتھ نہیں جا رہے،
دوسرا بعض اوقات یہ محبتیں اتنا سر چڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو باطل کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس بات بڑی غور سے سنیے گا، بہت غور سے۔ حضرت امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، عبدالرؤف صاحب یہ واقعہ بیان کیا، تاریخ مدینہ دمشق میں۔ یہ واقعہ ہے شہادت کربلا، امام حسین کی شہادت کے بعد کا۔ امام حسین شہید ہو گئے، اگلی رات لشکر یزید کے لوگ جو تھے وہ جب اپنا یاشی کر کے شراب شروع پی کے سو گئے تھے نا، کیونکہ وہ تو فتح کا جشن منا رہے، جب وہ سو گئے ان میں سے دو تین کچھ لوگوں نے، جس میں سے ایک بندے کا خواب یہ امام ابن عساکر نے بیان، اس ایک بندے نے خواب دیکھا، وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ہیں، شہادت ہے۔ اگر حسین کا رسول اللہ کے کندھے سے گرنا رسول اللہ کو پسند نہیں تھا تو گھوڑے سے گرنا کیسے پسند آ سکتے؟ اور اگر سیدہ کو فرماتے جب نماز کے لیے جاتے اور حسین رو رہے ہوتے تو فرماتے کہ اے فاطمہ اس کو رونے مت دیا کر، یہ روتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو اگر وہ بے چینی برداشت نہیں تھی تو یہاں تو حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور حسین جب گھوڑے سے نیچے آئے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ حسین کا جسم گھوڑے پہ زمین پہ لگا ہی نہیں، چونکہ اتنے تیر تھے کہ سارے تیر جسم میں کھبے ہوئے تھے، جیسے ہی زمین پہ گرے وہ تیر اور اندر پیوست ہو گئے، جسد حسین زمین پہ نہیں گرا۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور کے آگے پیتل کا نا بڑا سارا وہ تاش، پرانے دور میں ہوتے تھے نا گھروں میں پیتل کے تاش، وہ پڑے ہوئے، اور اس تاش میں خون ہے، اور رسول اللہ ناراضگی کی حالت میں حضرت علی کھڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ قاتلین حسین میں سے کسی کو بلاؤ، وہ اگلا بندہ بلاتے ہیں، اور رسول اللہ اس کو ذبح کر رہے ہیں اپنے دست اقدس سے۔ اس بندے نے خواب میں دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا میں نے گنا 11 بندوں کو رسول اللہ ذبح کر چکے تھے، 12واں میرا نمبر تھا، میں کھڑا تھا، مجھے بلایا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے بلایا، توجہ فرمائیے، جیسے ہی مجھے بلایا، وہ کہتا ہے میں رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نہ آپ کے شہزادے حسین پر تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، اور نہ نیزہ چلائی۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ نہ میں نے کیا کیا، بولیے، تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، اور نہ نیزہ چلایا، نہ پتھر مارا، پتھر بھی لوگوں نے مارے، نہ پتھر مارا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ بس یہ ایک جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے نہ تیر چلایا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ پتھر مارا، لیکن مجھے یہ بتا، کیا تو کھڑا لشکر یزید میں نہیں تھا؟ اس نے کہا کھڑا تھا۔ تو فرمایا لشکر یزید میں کھڑے ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو نے حسین کے گروہ کے مد مقابل تعداد میں 1 نمبر کا اضافہ کر دیا، لہذا تجھے بخشا نہیں جا سکتا۔ یہ آسان معاملے نہیں ہیں۔ اگر یہ محبتیں آپ کی اتنی پروان چڑھ جائیں، اور اس کی محبت کیا تھی، عمر بن سعد بدبخت کی محبت کیا تھی، اتنے عظیم شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، عظیم صحابی کا بیٹا تھا، اور وہ بدبخت پتہ کیا ہوا، محبت جب ناجائز چیز پر غالب آ جاتی ہے نفس پر تو وہ برباد کر دیتی ہے۔ عمر بن سعد نے کیا کیا؟ عمر بن سعد نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس کو یزید نے آفر کی رے کی حکومت کی، رے قبیلہ تھا پورا علاقہ، وہ کہتا ہے تجھے رے کی حکومت دے دوں گا، حسین کے خلاف تو لڑ۔ اور یہ اس کی سازش تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بڑے صحابی کا بیٹا ہے، خود سامنے آنے کی بجائے اس کو سامنے کر، اور وہ ایسا بدبخت تھا، اس کو اپنے باپ کا کچھ بھی نہیں لگا تھا، وہ ایسا بدبخت تھا کہ وہ اس نے جب پہلا تیر چلایا تھا نا تو کہتا تھا کہ اے لشکر یزید یاد رکھنا، اور یزید امیر کو بتا دینا کہ لشکر حسین کی طرف پہلا تیر عمر بن سعد چلا رہا۔ تو وہ شخص جس نے نہ تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ چلایا، کچھ نہیں چلایا، لیکن وہ کھڑا اہل باطل کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے سزا بھی اتنی ملے گی۔ فرمایا باقیوں کو تو ذبح کر رہے ہیں، اے علی دیا سلائی لاؤ۔ حضرت علی دیا سلائی لائے، حضور نے وہ حسین علیہ السلام کے خون میں ڈالی اور اس کی آنکھوں میں پھیری۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں صبح اٹھا میں اندھا ہو چکا تھا۔ تو
تو گویا اگر آپ نفس کی خواہش میں اس حد تک ڈوب جاتے ہیں کہ آپ حق و باطل کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے اس فرق کو مٹا دیتے ہیں، اور مخالفت کس کی کرنی ہے اس فرق کو مٹا دیتے ہیں، اور اپنے مطمع نظر صرف یہ رکھتے ہیں کہ میرا مفاد کس میں ہے، تو پھر وہ شخص آنکھوں سے اندھا ہوا تھا، آپ دل کے اندھے ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی اندھے رہیں گے اور آخرت میں بھی اندھوں میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ محبت کا جذبہ، یہ سارا دین انسانی شخصیت کی مینجمنٹ کا نام ہے، مختلف دائیات کو مینج کرنے کا نام ہے، مختلف رجحانات کو مینج کرنے کا نام ہے۔ دین ہے کیا؟ تزکیہ نفس آپ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ انسان کے اندر نفسانی خواہش اٹھتی ہے، وہ ہر انسان میں ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اس خواہش پر ایک بند باندھ دیا جائے کہ اس دائرے کے باہر یہ نہیں جائے گی۔ اخلاق کیا ہے؟ ہر شخص بولتا ہے، اخلاق یہ ہے کہ زبان پر ایک بند باندھ دیا جائے، اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ باطنی تزکیہ کیا ہے؟ باطنی تزکیہ یہ ہے کہ باطن کے اندر اٹھنے والے خیالات پر ایک حد لگا دی جائے کہ اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ ظاہری اطاعت کیا ہے؟ اپنے عمل پر ایک حد لگا دی جائے کہ جو اطاعت رسول کے باہر ہوگا میں وہ کام نہیں کروں گا۔ تو دین پورا، سامعین کرام، آپ کی شخصیت کی مینجمنٹ کا نام ہے۔ آپ اگر کہیں مس مینج ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دین کے اس متعلقہ شعبے سے دور ہو رہے ہیں۔ دین پورا مینجمنٹ ہے، کوئی انٹلیکچوئل مینجمنٹ بھی دین کا شعبہ ہے، اسپرچول مینجمنٹ بھی دین کا شعبہ ہے، سائیکولوجیکل مینجمنٹ بھی دین کا شعبہ ہے۔ کوئی مایوس ہو کے حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا اللہ کو رب مانتا ہے، مجھے رسول مانتا ہے، اس کے بعد مایوس ہوتا ہے، تیری مایوسی کی سمجھ نہیں آتی۔ تو کوئی بھی شعبہ جو آپ کی شخصیت کا ہے، دین جو آپ کے لیے آیا یہ آپ کی شخصیت کی مینجمنٹ کے لیے آیا۔ گل تو سمجھ آ رہی؟ تو یہ تصور محبت ہے، اور کوئی محبت حد کے باہر جائز نہیں ہے سوائے ایک محبت کے۔ ہر محبت پر اللہ نے حد لگائی اور فرمایا کہ حد کے اندر کرو، اور جو اس حد سے نکلے گا اس کی محبت کو میں کیا کروں گا؟ گرفت کر لوں گا۔ مگر ایک محبت ایسی بھی تھی، اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بخاری کی حدیث نمبر 15 اور مسلم کی حدیث نمبر 44، فرمایا لا انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت وفی نفسک۔ حضور نے فرمایا کہ ہر محبت پر اللہ ایک حد لگاتا ہے، مگر میری ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، جان سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی ہر اعضاء و اقارب اور کائنات کی ہر اس شے سے بڑھ کے جو تمہیں محبوب ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو فرمایا لا یؤمن احدکم، سمجھ لو تم دعوے ایمان میں بھی جھوٹے ہو، چونکہ دعوے ایمان کی تصدیق کوئی خارجی شے نہیں کرتی، وہ محمد رسول اللہ کی محبت کرتی ہے، اور خالی محبت نہیں کرتی، ہر محبت سے بڑھ کے جو محمد رسول اللہ کی محبت ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ تو گویا محبت کی ہر سطح پر ایک کیا ہے؟ حد ہے۔ محبت کی ہر سطح پر ایک حد ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے، آپ دیکھیے نا کیا خوبصورت لنک بن گیا کہ ایماندار ہونے کے لیے اب دو چیزیں ضروری ہو گئی۔ کتنی؟ ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ ہر محبت پر ایک حد ہو تب مومن ہیں، اور دوسری یہ ضروری ہے کہ ایک محبت پر کوئی حد نہ ہو تب مومن ہے۔ کہ ہر محبت پر ایک حد ہو، باپ کی محبت، ماں کی محبت، مال و اسباب کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ان محبتوں پر ایک حد ہو تب آپ مومن ہیں، اور رسول اللہ کی محبت پر اگر حد نہ ہو تو تب آپ مومن ہیں۔ یعنی ہر محبت آپ نے حد کے اندر لانی ہے، ہر محبت اگر باہر کھڑی ہے تو اس کو پکڑ کے ایک دائرے میں لانا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی محبت اگر دائرے کے اندر ہے تو اس کو اٹھا کے دائرے کے باہر لے کر جانا ہے، اور پوری شخصیت کو اس محبت کے تحت کرنا ہے، تب جا کے آپ حقیقت۔ اور یہ سارا قرآنی مضمون ہے، سارا یہ آیت میں نے آپ کو بتائی، اس کو جا کے آپ پڑھیے گا بار بار۔ سورہ یہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ اب ہم اس تمہیدی مضمون کے بعد، جو تقریباً مضمون تو مکمل ہی ہو چکا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ہم احادیث سے آگے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔
اگلا نقطہ، اب یہاں تک میں نے محبت کا تصور آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر محبت حد کے اندر ضروری ہے۔ اب یہاں سے ہم اگلے درجے میں آتے ہیں کہ اللہ نے محبت کے درجات بھی رکھے جو اس حدیث میں بیان ہو گئے۔ حضرت عمر کی ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ بیان کر کے اس حصے کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے غیر مشروط اور حدوں سے باہر محبت نہ کرے۔ اور ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے جی یہ 6257۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور یہی محبت کا موضوع چل رہا تھا۔ قربان جائیں حضرت کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے لوگ تھے۔ تو یہ محبت کا موضوع چل رہا تھا، تو حضرت عمر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر شے سے عزیز ہیں، الیہ من کل شیء الا من نفسی، لیکن ابھی میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ حضرت عمر نے کس سے کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان کے باطن کی صفائی کا کیا عالم تھا، کیا ستھرے لوگ تھے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات تو ہم اپنے شیخ کے سامنے نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے۔ تو عمر فاروق کتنا اجلا باطن کا آدمی تھا، کتنا ستھرا آدمی تھا، کتنا مطلب وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، مگر ابھی میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور نے بتایا کہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر سن لے، اگر ابھی تجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے تو ابھی تو مومن نہیں ہوا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمانا تھا، اس جملے کا حضور نے فرمایا یا عمر لا، اے عمر ابھی تک پھر تو مومن کے درجے میں نہیں آیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے اس لا نے مجھ پر اتنا اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ فوراً اللہ نے میرے دل کی کیفیت بدلی۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں حتی اکون احب الیک من نفسک، یا رسول اللہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ آپ کے یہ لا فرمانے کے بعد میں نے دیکھا کہ عمر تو لٹ چکا ہے، اگر رسول اللہ سے محبت ہر شے سے بڑی نہیں ہے تو اب میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے عزیز ہیں ہی صحیح، اور اب میری کیفیت یہ کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کو دست اقدس یوں مارا پیار سے اور فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ یا عمر، ہاں عمر اب تو مومن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ سمجھ گئے؟ میں نے یہ بات، یہ اگلی حدیث اس لیے سنائی تھی کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ایمان ہے نا جی، یہ صرف رسول اللہ سے ہر شے سے بڑھ کے ایمان، یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میں پریکٹیکل باتیں ہوتی تھیں۔ اچھا اب ہمارا ہاں پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ اب ہم یہ بات کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، واہ کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی کہ وہ فوراً متنبہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تو اس سطح پہ نہیں کھڑا۔ ہم میں سے بھی کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا ایمان اس سطح پہ ہو کہ اس کو رسول اللہ ہر شے سے عزیز ہو؟ ڈھونڈنے سے ملنا پڑے گا، اور اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجیے ہم درجے ایمان میں نہیں پہنچے، ابھی دائرہ ایمان میں نہیں پہنچے۔ دائرہ اسلام میں تو ہوں گے، مسلمان ہیں چونکہ کلمہ پڑھا ہے، وہ بات تو نہیں کرتے، لیکن دائرہ ایمان میں جو آپ کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ نہیں پہنچا۔ کیونکہ اگر ہماری محبت رسول اللہ سے محبت ہمارے دل میں ہر شے سے بڑھ جاتی تو ہماری زندگیوں کے رخ بھی بدل چکے ہوتے، چونکہ محبت پھر عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت آپ کر رہے ہوں ایک ہستی سے اور عمل آپ کر رہے ہوں اس کے بد مخالف عمل میں، آپ اس ہستی کی تعلیمات کے باغی ہوں، تو پھر آپ کی محبت کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا؟ تو لہٰذا یہ ایک کسوٹی ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کہ نہیں؟ کلوز کر دیں بس، اگلے پھر 5 منٹ میں میں 1-2 باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ اگلی بات سن لیجئے، آپ کی اور آپ بھی عشق رسول کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کے اور صحابہ کے عشق رسول میں فرق کیا تھا۔ جو بھی صحابی عشق رسول کرتا تھا اس کا کوئی واقعہ کتب تاریخ و حدیث میں ایسا نہیں کہ جہاں عشق اور محبت کے ساتھ کہیں قربانی اور ایثار کا پہلو موجود نہ ہو۔
ہم محبت کرتے ہیں سوکھی محبت باتوں کی، وہ محبت کرتے تھے قربانیوں والی محبت۔ جب تک محبت کے اندر قربانی کا عنصر نہیں ہے، محبت کے اندر سیکریفائس کرنے کا عنصر نہیں ہے، ایثار کا عنصر نہیں ہے، اس وقت تک محبت نہیں ہوتی۔ سن لیجئے دو واقعات۔ ایک خاتون تھیں، یہ بخاری مسلم طبرانی سب نے بیان کیا، ایک خاتون تھی، غزوہ احد کا واقعہ، جب منافقین نے یہ افواہ پھیلائی کہ رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو کئی لوگ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے، کئی صحابی۔ تو ایک خاتون تھی، اس کا باپ بھی جنگ میں تھا، اس کا بیٹا بھی جنگ میں تھا، اس کا بھائی بھی جنگ میں تھا، اس کا شوہر بھی جنگ میں تھا، 4 اس کے گھر کے مرد غزوہ احد میں تھے۔ تو جب یہ افواہ اڑی تو وہ اپنے گھر سے دوڑ رہی تھی، رستے میں کوئی روک کے اس کو پوچھتا تھا کہ بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے، پھر آگے دوڑ پڑتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے، پھر آگے دوڑتی تھی۔ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، وہ پھر آگے دوڑ پڑتی۔ کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ یہ سب شہید ہو گئے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کیسے ہیں؟ کیا ہم میں سے کسی کا یہ درجہ ایمان ہے؟ ان کا اس صحابیہ کا درجہ دیکھیے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانی، اپنے نفس کی خواہش کی قربانی اس لیے نہیں دیتے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، ہم تو خواہشات نفس کی قربانی نہیں دیتے، اور وہ اپنی جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، شوہر بیوی بچے کی قربانی دے کے کہتی تھی ان سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ تو جب تک آپ کی محبت رسول کے اندر قربانی کا عنصر نہیں آتا، ایثار کا عنصر نہیں آتا، آپ رسول اللہ سے وہ محبت نہیں کر رہے جو صحابہ کرتے تھے۔ آگے سنیے حضرت ابوبکر صدیق کا معروف واقعہ، آپ لوگوں نے یہ چیزیں سنی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں تھے، اپنا سارا جبہ کرتا پھاڑ کے مختلف سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، اس پر کیا کیا؟ اپنی ایڑی دبا دی، اس سوراخ میں سانپ تھا، وہ ساری رات ڈستا رہا۔ حضرت ابوبکر اس تکلیف سے جب روئے تو رسول اللہ کی جسم مقدس پہ آنسو گرے اور پوچھا کہ اے ابوبکر وجہ کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ابوبکر نے تو تہمت باندھی ہوئی ہے، اس کا قمیص تو ہے ہی نہیں۔ ابوبکر یہ قمیص کدھر ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دے دیا ہے کہ یا رسول اللہ یہاں پر جو غار تھے، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، میں نے ان سب میں دے دیا۔ تو کہا کہ وہ تو سمجھ آئی، ابوبکر یہ بتا کہ اب تیرا چہرہ کیوں سرخ ہوا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک وہاں پر رہ گیا تھا اور میرے پاس اب کپڑا نہیں تھا، تہمت تو صدر کے لیے ضروری ہے، لہٰذا میں نے اس میں ایڑی دے دی اور وہ سانپ ڈستا رہا۔ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، فرمایا ابوبکر ایسا عشق۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ تو قیامت کے دن اس کو اس مقام میں رکھنا جس میں مجھے رکھے گا۔ تو عشق ابوبکر صدیق کا نعرہ لگانے والے کیا قربانی کے لیے تیار ہیں جو ابوبکر صدیق نے دی تھی؟ ہمارا عشق رسول صاحبان بغیر قربانی کے ہے۔ ہم سوکھی محبت اور سوکھی جنت اور سوکھی ٹکٹ ہر شے چاہتے ہیں، سستی جنتیں چاہتے ہیں۔ اچھا لفظ یاد دلایا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ، ابو سفیان اور یہ سب لوگ، انہوں نے ایک صحابی کو پکڑا، بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پرانی بات ہے، پکڑا حضرت زید کو، اور حضرت زید کو تکلیفیں دے دے کے مارنے لگے۔ ایک شخص آتا ان کے اس پر یہاں ران پر سے پکڑ کے گوشت کا ٹکڑا تلوار سے کاٹ لیتا، دوسرا بازو سے کاٹ لیتا۔ ابو سفیان آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ اے زید تو سوچتا تو ہوگا آج تو اپنے گھر میں ہوتا اور تیری جگہ یہاں محمد ہوتے اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت زید کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان یہ تیری غلط فہمی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا اور رسول اللہ یہاں ہوتے، مجھے یہ جسم کے ٹکڑے کٹوانا گوارا ہے، مگر میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے تجھے گوارا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور یہ صحابہ کا عشق رسول تھا۔ عشق کے اندر سے جب سے قربانی نکلتی ہے عشق صفر ہو جاتا ہے، عشق صرف باتیں رہ جاتا ہے، اطاعت کی قربانی بھی نہیں ہے، عمل کی قربانی بھی نہیں ہے، اخلاق کی قربانی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل کو قربان کرنے کے لیے جو نفس کہتا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رسول اللہ کے عشق میں، تو ہم نے جانے کہاں قربان کرنی ہے۔ پاکستان میں جو انقلاب نہیں آ رہا اور شیخ الاسلام کی پوری کوشش اور پورے کام مکمل کرنے کے باوجود نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے اسوہ پر چلنے والے ہم سب نہیں ہیں، وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ ہمارے عشق کے اندر یہ والی چیز نہیں ہے۔ اب آخری بات، اس کے بعد ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ آخری بات کہ ایک صحابی ایک جنگ میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے،
شہید ہونے والے تھے، وہ رسول اللہ کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ فلاں حضرت ربیع بن مالک نظر نہیں آ رہے، غالباً یہ نام تھا، نظر نہیں آ رہے۔ تو دو صحابی دوڑے ان کو شہداء میں تلاش کرنے کے لیے، تو وہ شہیدوں میں نہیں تھے بلکہ شہیدوں میں پڑے تھے لیکن ابھی زندہ تھے، اتنے زخموں سے گھائل ہو چکے تھے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا، یا اللہ کے رسول تجھے پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ اب اس صحابی کا دیکھیے، یہ حدیث ہے، یہ احادیث ہے ساری کی ساری، یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں۔ اس صحابی نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رسول اللہ کو سلام دے دینا اور بتا دے دینا کہ ابھی تک تو میں زندہ ہوں، آگے نہ جانے اللہ کا کیا فیصلہ ہے، چونکہ اپنا حال دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر ہم آج کا ختم کریں گے پروگرام۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوستوں، اے اصحاب رسول، میری ایک بات یاد رکھ لینا کہ اگر دشمن رسول اللہ تک پہنچ گئے اور رسول اللہ کو کوئی ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا تو اللہ کے ہاں تم سب کی گرفت ہوگی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ رسول اللہ پر دشمن اس وقت پہنچے جب تم میں سے ہر ایک کا جنازہ اٹھ چکا ہو اور رسول اللہ کی راہ میں تم سب قربان ہو چکے ہو، تم زندہ کھڑے ہو اور لوگ رسول اللہ تک پہنچ جائے، یہ کاہے کا ایمان ہوا؟ آج ہم زندہ کھڑے ہیں اور دین رسول پر دشمن پہنچ چکا ہے اور ہم نہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو کر رہے ہیں ہم ان کی راہ میں مخالفتیں کرتے ہیں۔ دو دو ٹکے کے مولوی جب یہ حکومتیں اور سیاستدان خریدتے ہیں اور زور توڑنے کے لیے شیخ الاسلام کا، منہاج القرآن کا، تو دو دو ٹکے کے لوگوں کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں اور پوری کی پوری تصویر کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ جواب دہی ہوگی کہ جب ایک شخص اتنے بڑے قد کا اللہ نے بھیجا تھا اور وہ حق کی طرف بلاتا تھا اور وہ بے خرچ تھا، اس کے باوجود تم کبھی ادھر نعرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ کبھی انہوں نے دین کا کوئی کام بھی کیا تھا؟ کبھی کوئی ادارہ بھی بنایا تھا؟ کبھی کوئی کتب بھی لکھی تھی؟ کبھی بین الاقوامی سطح پہ جب میرے دین کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا کبھی کچھ کوشش انہوں نے کی تھی؟ جب وہ گلی اور محلوں میں بیٹھ کے ممبر رسول پہ گالیاں دیتے تھے اور تم نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے تھے۔ یہ جواب طلبی ہوگی، اس جواب طلبی کے لیے تیار رکھیے۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو ویلکم، اور اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کی جواب کی طرف کوشش کیجئے اور اپنے عمل کو اور اپنی سوچ کو بدلیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کے طرز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس میں ایثار کا پہلو ہے، جس میں نفس کی قربانی کا پہلو ہے اور جس میں خواہشات کی قربانی کا پہلو ہے، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔